ذرا زور سے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ اور جیسے حافظ صاحب بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ جو آدمی وہاں شہید ہوتا ہے، جو آدمی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے لاش کو پاکستان کے جھنڈے میں لگا کر کے اور دفن کیا جائے۔ انہوں نے تو معاشی حالات بھی ہمارے تباہ کر دیے ہیں، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں معیشت کا نام لے کر ہماری غیرت کا سودا نہ کیا جائے، کشمیریوں کی ہر ممکن مدد کی جائے، جو قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے، جمہوری بھی ہے۔ اور یہ مسئلہ تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آج کی یہ ریلی بھی اس عزم کا اظہار کرتی ہے۔ ان کی جدوجہد آزادی کو ہم اپنی آزادی تصور کرتے ہیں، وہ ہماری معاشی شہرت بھی ہے، وہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ مسلم حکمرانوں پہ دباؤ کو بڑھانا ہوگا، ان لوگوں کو اپنے سروں سے ہٹانا ہوگا جو ہماری حمیت بیچتے ہیں، غیرت بیچتے ہیں، یہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے۔ میں اس ریلی سے اختتامی خطاب کے لیے درخواست کر رہا ہوں بھٹو صاحب سے کہ اس ریلی سے خطاب فرمائیں۔ جوانوں کو قتل کرتے ہیں، گرفتار کر کے اذیت گاہوں کے اندر ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود اگر حکومت بھی وہی کام کرے جو کوئی جماعت کرتی ہے، کوئی پارٹی کرتی ہے، کوئی این جی او یا سول سوسائٹی کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی طور پر بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلی حکومتوں سے بھی، موجودہ حکومت سے بھی، موجودہ حکومت اپنی سیاسی اور اندرونی سیاست میں جتنا بجٹ اپنی سوشل میڈیا بریگیڈ کے لیے رکھتی ہے، کیا اتنا ہی بجٹ وہ کشمیر کے لیے اور اس کی سفارت کاری کے لیے بھی رکھتی ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ بجٹ اس طرح سے رکھا جاتا ہے، نہ لابنگ کی جاتی ہے، نہ دنیا میں اس کا مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ تقریر کی اور اب بات بہت آگے جائے گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا سمجھوتا کر لیا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے اس سے اپنی توجہ ہٹا لی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اندر کھاتے کوئی بڑا گیم چل رہا ہے۔